بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قرآن کریم میں جو مختلف دعائیں منقول ہیں ان کا بیان کافی دنوں سے چل رہا ہے. اس سے پہلے غالباً میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اس پر بیان کیا تھا. اس کے بعد مناجات مقبول میں جو دعا منقول ہے وہ ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جس کے معنی یہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ بہترین وارث ہیں. کسی بھی انسان کے، کسی بھی جائیداد کے آپ بہترین وارث ہیں. مجھے اکیلا نہ چھوڑیے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی. اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب اور سبق آموز ہے. اصل میں بیت المقدس جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس بیت المقدس میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام آ کر عبادت کرتے رہے. تو اس بیت المقدس کے ایک امام تھے جن کا نام تھا عمران، اور انہی کے نام پر سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے. عمران کی اولاد. عمران کی اہلیہ تھیں، ان کا نام تھا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بڑی عبادت گزار خاتون تھی. بیت المقدس کی امامت بڑے اونچے درجے کا مقام تھا، بڑا اونچا منصب تھا. ان کے شوہر بیت المقدس میں امامت کے منصب پر فائز تھے. اور یہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اہلیہ، یہ بڑی عابد و زاہد اور بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھیں. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک نظر مانی. ان کے بچہ کوئی پیدا ہونے والا تھا، حالت حمل میں تھیں. تو یہ نظر مانی کہ میرا جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس میں عبادت کرنے کے لیے وقف کر دوں. مستقل اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے. اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اب میں یہ نظر کر رہی ہوں اور میری اس نظر کو اللہ آپ قبول فرما لیجیے. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو بچی کی ولادت ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام. تو ان کو توقع یہ تھی کہ جو میں نے نظر مانی ہے وہ
ایک بچے کی مانی ہے کہ جب بچہ ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو بچی ہو گئی. اب بچی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی جو بچہ کر سکتا تھا خدمت میں. تو جب ولادت ہوئی بچی کی تو حضرت حنا نے باری تعالیٰ سے یہ تعجب کے ساتھ پوچھا کہ ربی انی وضعتھا انثی، میں نے تو بچی پیدا کر دی ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور جو مذکر بچہ ہوتا تو وہ اس کی شان اور ہوتی، یہ خاتون ہیں ان کی شان کیا ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بڑی عجیب انداز سے ان کی پرورش فرمائی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا قرآن کریم میں آتا ہے. پرورش کی جب بڑی ہوئی تو ان کو حسب نظر حضرت حنا نے بیت المقدس کے ساتھ وابستہ کر دیا. ایک چھوٹا سا حجرہ وہاں پر بنا دیا حضرت عمران نے، جس کے اندر حضرت مریم تنہائی میں عبادت کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی خاص پرورش کرنی تھی. ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھانا تھا. تو شروع سے وہ عبادت میں مشغول رہتی تھی. اور عبادت میں ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ جس حجرے میں یہ عبادت کرتی تھیں تو وہاں بے موسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیا کرتا تھا. جن پھلوں کا ابھی موسم نہیں ہے، کہیں بازار میں بھی نہیں مل رہا ہے، کسی کے پاس موجود نہیں ہے، وہ حضرت مریم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے وہاں پر بھیج دیتے تھے. دوسری طرف حضرت حنا کی ایک بہن تھی اور ان کا نام تھا علی شبع. روایتوں میں ان کا نام آتا ہے علی شبع. اور چونکہ وہ بھی ایک مقدس خاتون تھیں، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ تھی، یہ حضرت حنا کی بہن تھی. اور یہ بھی بڑی مقدس خاتون تھی. اسی واسطے جو عیسائی ہیں وہ اپنی لڑکیوں کا نام ان کے اوپر رکھتے ہیں. علی شبع کو انگریزی میں بنا دیا ایلیزابتھ. وہ اپنی لڑکیوں کا نام ایلیزابتھ رکھتے ہیں، اور انہوں نے تو علی شبع کو ایلیزابتھ بنایا تھا اور اردو والوں نے اس کو ایلزبتھ بنا دیا. ملکہ ایلزبتھ کہتے ہیں لوگ، لیکن اصل میں وہ انہی کے نام پر. تو وہ خاتون جو تھیں وہ بڑی مقدس تھیں، بڑی پاک باز خاتون تھیں، لیکن ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی. اور ان کے شوہر حضرت زکریا علیہ السلام تھے. وہ خود نبی تھے، بڑے مقدس نبی تھے، بڑے جلیل القدر نبی تھے، لیکن اولاد نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، یعنی اتنی عمر کو پہنچ گئے جس سے اولاد ہونا متوقع نہیں ہے. اتنے بوڑھے ہو گئے. اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم بیت المقدس کے لیے وقف کی گئی تھیں. تو ان کی کفالت کے لیے، یعنی کون ان کی سرپرستی کرے، کون ان کی کفالت کرے، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا. تو لوگوں نے قرعہ ڈالا تھا، اور قرعہ ڈالنے کا طریقہ یہ رکھا تھا کہ قلم پھینکیں گے، جس کا قلم جو ہے وہ بہاؤ کے مختلف سمت میں جائے گا وہ کفیل بن جائے گا.
حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اسی طرح الٹی سمت میں بہنے لگا تو سب نے فیصلہ کیا کہ زکریا علیہ السلام ان کے کفیل ہو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ایک طرح سے حضرت مریم کے خالو بھی تھے، کیونکہ آپ کی اہلیہ حضرت حنہ مریم کی والدہ کی بہن تھیں، اس لحاظ سے بھی وہ کفالت کے حقدار تھے، تو وہ کفالت کرتے تھے اور دیکھ بھال کیا کرتے تھے حضرت مریم کی، مختلف اوقات میں جا کر اس کے حالات معلوم کرتے تھے وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ جب تشریف لے گئے حضرت مریم کو دیکھنے کے لیے، حضرت مریم اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہی تھی، دیکھا تو سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں حضرت مریم کے سامنے، اور پھل بھی وہ جو کہ موسم کے نہیں تھے، بے موسم پھل سامنے پڑے ہوئے۔ تو حضرت زکریا کو بڑا تعجب ہوا کہ موسم کے خلاف جو پھل ساری دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں، یہ ان کے پاس کیسے آئے؟ تو قرآن کریم خود واقعہ بتاتا ہے کہ انا لکی قال انا لکی ھذا، پوچھا تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر موسم کے یہ پھل پیدا کر کے حضرت مریم کے پاس بھیج دیے ہیں، تو اسی وقت ذہن میں یہ خیال آیا حضرت زکریا علیہ السلام کے کہ جو ذات موسم کے بغیر بے موسم پھل پیدا کر سکتی ہے، وہ بے موسم اولاد بھی دے سکتی ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اچھی اولاد عطا فرما۔ اور اولاد کی جو خواہش تھی اس بڑھاپے میں، جبکہ اہلیہ جو تھیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ وہ بانجھ تھیں، تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو خواہش تھی وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ میری کوئی اولاد پیدا ہو جائے، بلکہ خواہش اصل میں یہ تھی کہ ان کے بھائیوں میں اور بھتیجوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو نبوت کی، علم و معرفت کی، دین کی میراث پائے۔ تو ان حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور آپ نبوت کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ان کے خاندان میں ظاہر عام طور پر جو یا تو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کا علم، اس کا دین، اس کو سنبھالتی ہے، یا پھر بھائی ہوتے ہیں یا بھتیجے ہوتے ہیں۔ تو جو بھائیوں اور بھتیجوں کا حال یہ تھا کہ ان کو کچھ پرواہ نہیں تھی دین کی، اور دین کا پیغام پھیلانے کی اور نبوت کے فرائض انجام دینے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جو خواہش تھی اولاد کی، اس کی وجہ بھی بیان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، انی خفت الموالی من ورائی، کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے بھائی بند ہوں گے وہ ان سے مجھے خوف ہے۔ کیا خوف ہے؟ کہ یہ نبوت کی وہ وراثت جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت چلی آ رہی ہے، وہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، لہذا مجھے ایسا چاہیے کہ جو صحیح میرا وارث بن سکے۔ وارث اس معنی میں نہیں کہ مال دولت کا وارث ہو، انبیاء کرام کی وراثت جاری نہیں ہوتی، لیکن ایسا وارث بنے جو میرے علم کا وارث ہو، میرے دعوت کا وارث ہو، جو میرے دین کے کام ہیں ان کا وارث ہو، ان کو سنبھالے، ان کو آگے بڑھائے۔ تو
سورہ مریم میں غالباً یہ فرمایا حبلی من لدنک ولیًا یرثنی ویرث من آل یعقوب، ایسا مجھے ولی دے دیجئے کہ جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبوت چلی آ رہی ہے اور جو علم و معرفت چلا آ رہا ہے اس کا وارث بنے۔ یہ دعائیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کی دعا قبول کی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور دعائیں بھی قرآن کریم میں مختلف انداز میں منقول ہیں۔ جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تھے تو اس وقت جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ قالت من عند اللہ، تو وہاں پر قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کیسے ہنالک دعا زکریا ربہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے، من لدنک اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد دے دیجیے۔ وہاں تو یہ، اور دوسری طرف جو دوسری جگہ جو سورہ مریم کے شروع میں ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مناجات کا ایک منظر کھینچا ہے۔ سورت کا آغاز ہی ان سے کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس سورت میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں آپ کے اپنی ذکر رحمت ربک کہ آپ کے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو رحمت کی تھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر آگے بڑے خوبصورت اور پیارے الفاظ میں فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اس وقت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آواز دی تھی دھیرے دھیرے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی چیخ چیخ کر دعا مانگے نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ خفیہ چھپے ہوئے انداز ہم کو پکارا تھا۔ اسی سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ دعا میں اور ذکر میں افضل یہ ہے کہ وہ خفی ہو، یعنی آہستہ آواز سے، بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے۔ اب یہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ جبکہ وہ عبادت میں مصروف تھے تو اس عبادت میں پروردگار سے تنہائی میں اپنا عرض معروض کر رہے تھے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑا ہوا تھا، وہ تھے اور اللہ تھا، اور پھر دعائیں مانگ رہے تھے نادى ربہ نداء خفیا۔ کیا ہوا کہ رب ان دعا کیا آواز کیا دی، رب انی وہن العظم منی، کیا ہے پروردگار میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں بڑھاپے کے، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، سفید بالوں سے بھڑک اٹھا ہے، میرے سارا سر سفید ہے، سفیدی بھڑک رہی ہے میرے چہرے پر، واشتعل الرأس شیبا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے پروردگار میں نے کبھی آپ کو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو پکارا ہو اور آپ نے میری بات قبول نہ کی ہو۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے سورہ مریم میں، یعنی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو نقل کیا کہ دیکھو دعائیں اس طرح مانگی جاتی ہیں۔
کہ ایک طرف اس دعا کے اندر عاجزی ہے، بے کسی ہے، اور آہستہ آہستہ پکار رہا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالی، اور اپنی حالت بیان کر رہا ہے، جو بھی حالت ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ یا اللہ مجھے، میری یہ کیفیت ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، سارے سر میں بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ لم اکن بدعائک رب شقیہ، اے پروردگار میں تو کبھی بھی آپ کو دعا مانگ کر کبھی ناکام نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امید، اور امید بھی ایسی کہ یا اللہ میں نے تو کبھی آپ سے ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دعا مانگی ہو اور آپ نے میری دعا قبول نہ کی ہو، مجھے کبھی ناکام کیا ہو، مجھے کامیاب نہ کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لے کر، بلکہ امید ہی نہیں، اس یقین لے کر کہ جتنا بندہ اپنے پروردگار سے پورے یقین کے ساتھ جب مانگتا ہے کہ یا اللہ میں تو آپ سے لے کر رہوں گا یہ چیز، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے پروردگار ہیں، میری ساری جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ آپ ہی کی بدولت ہے، اب مجھے اس بات کی حاجت ہے اللہ آپ دیجئے اور میں آپ سے لے کر رہوں گا۔ یہ معنی ہے اس کے لم اکن بدعائک رب شقیہ وانی خفت الموالي من ورائی، میں اپنے بھائی بندوں سے پریشان ہوں، وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو اب اپنے پاس سے مجھے کوئی ولی دے دیجئے میرا، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد بنی اسرائیل کی بھی ہدایت کا سبب بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بنائیے، اس کو اپنا پسندیدہ بنائیے۔ دیکھو انسان اپنے اولاد کے لیے بہت کچھ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس کو رزق دے دیجئے، اس کو عمر دے دیجئے، اس کو لمبی عمر دیجئے، اس کو سعادت دارین عطا فرمائیے، اس کو عافیت دیجئے، اس کو اچھی تعلیم دیجئے، اس کی اچھی تربیت کروائیے، اور اس کو رزق واسع عطا فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح عطا فرمائیے۔ یہ دعائیں کرتا ہے بندہ اپنے اولاد کے لیے۔ ایک جملہ کس زکریا علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا دو، اس ایک جملے میں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ ایک ہی جملے کے اندر سبھی کچھ مانگ لیا، اے اللہ آپ کا جو پسندیدہ ہو۔ ارے بھائی جب اللہ کا پسندیدہ ہوگا تو اس کا دین بھی اچھا ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ دعا مانگنا بھی کوئی ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، دعا کے لیے بھی کچھ سلیقہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ تو وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اتنے چاؤ سے، اتنے پیار سے، اتنی امیدوں سے، اتنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے دے دیجیے بیٹا۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ملائکہ کی طرف سے کے ذریعے آواز آئی، تو
اس میں خطاب کیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جو تمہارے یہاں پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. نام بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، ایسا بیٹا دے رہے ہیں، ایسے نام کا بیٹا دے رہے ہیں کہ اس نام کا کوئی بچہ پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا. یحییٰ پہلی بار ان کا نام ہم نے تجویز کیا ہے، اس سے پہلے کسی اور کا نام یحییٰ نہیں تھا. یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. خوشخبری دے دی، بڑے چاؤ سے مانگا تھا، اور یہ کہہ کر مانگا تھا کہ یا اللہ آپ نے میری کبھی کوئی دعا رد نہیں کی تو یہ بھی رد نہیں کریں گے آپ. لیکن جب خوشخبری ملی کہ بیٹا ملے گا تو فرمایا کہ انا یکون لی غلام، میرا بچہ کیسے ہو جائے گا؟ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. ایک طرف مانگ رہے، مانگ کے پھر مانگ کے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دے دیا لاؤ تمہیں بیٹا، کہتے ہیں یا اللہ کیسے ہوگا، میرے بچہ کیسے ہوگا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. وقت بلغت من الکبر عتیا. تو دماغ میں یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو چھوٹی سی تفسیر ہے نا موضوع القرآن، تو اس میں بعض اوقات بڑے پیارے جملے لکھتے ہیں حضرت شاہ صاحب. تو اس آیت میں جہاں پر کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا کہ یا اللہ کیسے ہوگا، تو اس پر لکھا مانگتے تعجب نہ آیا، جب کہا کہ دیں گے تب تعجب کیا. مانگتے تعجب نہ آیا، یعنی جب مانگ رہے تھے اس وقت کوئی تعجب نہیں کیا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں دیں گے تب تعجب کیا. تو وہ تعجب در حقیقت باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعتراف تھا. حقیقت میں وہ تعجب باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعتراف تھا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو جائے گا. آپ کی بظاہر اسباب دنیا اسباب کے ماتحت تو کوئی صورت نظر آتی نہیں، لیکن آپ نے یہ وعدہ کیا تو ہوگا تو صحیح، لیکن کیسے ہوگا. یہ آپ کے قدرت کاملہ کا کیا ٹھکانہ ہے کہ آپ میری اس دعا کو قبول کر کے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں متصور نہیں ہے. کیسے ہو جائے گا. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ مطلب یہ تھا کہ آیا میں جوان ہو جاؤں گا یا میری بیوی جو ہے اس کا بانجھ پن دور ہو جائے گا، کیا ہوگا. باری تعالیٰ کا فرماتے ہیں قالا کذالک قال ربک هو علی حی، کہ ارے تعجب کر رہے ہو، ارے ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا. بیٹا ہوگا، ضرور ہوگا، نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا. اور قال ربک هو علی حی، تمہارا پروردگار کہتا ہے میرے لیے کچھ مشکل ہے یہ سب میرے لیے آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تم کیا تھے، تم خود کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن تمہیں پیدا کیا اور پیدا کر کے اتنا بڑا کر دیا. تو اس لیے کیا مشکل ہے میرے لیے ہونا.
اب جواب میں حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب آپ نے اتنی بڑی مجھے خوشخبری دے دی بیٹا ہوگا تو ذرا مجھے بھی بتا دیجئے کہ کب ہوگا اور کیسے مجھے پتا چلے گا کہ بچہ قرار پا گیا ہے. کوئی علامت بتا دیجیے, کوئی ایسی علامت بتا دیجیے جس سے مجھے پتا چلے کہ حمل قرار پا گیا, تاکہ میں جب قرار پا جائے تو اور زیادہ شکر کروں, اور زیادہ عبادت کروں, اور زیادہ آپ کا شکر گزار بنوں. اس لیے مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے کہ وہ جب نشانی آئے تو میں سمجھ جاؤں کہ بچہ قرار پا گیا ہے. قال رب اجعل لی آیہ, میرے لیے کوئی نشانی بتا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. کہا کہ چلو تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ ایک دم سے تم پر ایک ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم زبان سے کسی سے بات نہیں کر سکو. یہ نہیں کہ گونگے ہو جاؤ گے, گونگے تو نہیں ہو الحمدللہ, لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ایک ایسی حالت پیدا فرما دیں گے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی اور اس کی اپنی بات کسی سے کہہ نہیں سکو گے. 3 دن 3 رات ایسے گزرے برابر متواتر. تو اسے سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا. البتہ لوگوں سے اس دنوں میں اگر بات کرو گے تو اشاروں سے کرو. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وقت ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی, کچھ بول نہیں سکتے تھے, اشاروں سے بات کرتے تھے. تو باہر نکل کر جو اپنے متعلقین تھے ان سے کہا کہ اشارے میں کہ بھائی جو نشانی مجھے بتائی گئی تھی وہ ہو گئی ہے اور بچہ قرار پا گیا ہے. سبحوا بحمد کیا ہے فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. اشارہ کیا کہ اب تم تسبیح میں لگ جاؤ, اللہ کی تسبیح اور ذکر میں لگ جاؤ, صبح شام تسبیح میں لگ جاؤ یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا فرمایا. اس کے لیے جو دعائیں کی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے, تو وہ 3 دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں. ایک تو وہ جب بے موسم کے پھل دیکھے تو کہا کہ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور ایک وہ جو میں نے ابھی سورہ مریم میں کہا کہ حب لی من لدنک ولیہ, اور ایک اس آیت میں ہے کہ رب لا تذرنی فردا, اے میرے پروردگار آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے, اکیلا نہ چھوڑیے. تو یہ بھی تو معلومات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا کئی مرتبہ مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے, اور عام طور سے حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرے تو کم از کم 3 مرتبہ کرے, 3 مرتبہ کرے, کیونکہ یہ کوئی آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے آرڈر جاری کر دیا اللہ میاں کو بھی اللہ ایسا کر دے. یہ ایک گزارش ہے, ایک فرمائش ہے, اللہ تعالیٰ سے التجا ہے. تو اس التجا میں تکرار ہونا چاہیے, بار بار کرے. یہ نہ سمجھے کہ بھئی ایک مرتبہ کر لی بس پورا ہو گیا, بار بار کرے. اور جب کوئی چیز مانگ رہا ہے تو مانگتا ہی رہے, ملے یا نہ ملے, جب تک نہیں ملتی اس وقت تک مانگتا رہے. تو پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کو دعائیں مانگنے کا. تو کبھی کسی الفاظ سے دعا مانگ رہے ہیں, کبھی کسی لفظ سے دعا مانگ رہے ہیں.
یا اللہ میں اکیلے رہ جاؤں گا، کوئی میرے مشن میں، میرے مقصد میں کوئی میرا ساتھی نہیں رہے گا، مجھے ایسا دے دیجیے اپنی رحمت سے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو قرآن کریم آگے کیا فرماتا ہے اس آیت کے بعد؟ فرماتا ہے کہ فَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور ان کی بیوی کی اصلاح کر دی، بیوی کو تندرست کر دیا۔ انہیں جو رکاوٹ تھی کہ بیوی بانجھ تھی تو اس کو درست کر دیا۔ یہ جو جب اس جگہ کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا انا ھذا، یہ کیسے ہوگا، تو وہاں اللہ میں نے نہیں کہا کہ تمہاری بیوی کو ٹھیک کر دیں گے، وہاں تو یہ کہا کذالک، یہ کہا کہ اس بحث میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ ہوگا۔ وہاں یہ نہیں بتایا کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں بیٹا دے گا۔ اور یہاں جب اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے تو بتایا کہ ہم نے ان کو یحییٰ دے دیا اور وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا، ان کا بانجھ پن دور ہو گیا۔ اور پھر آگے وجہ بیان فرمائی کہ کیوں دے دیا میں نے ان کو، اتنی بڑھاپے میں، ایسی بانجھ پن کی حالت میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام، ان کی بیٹی الیشبہ نے ان کی اہلیہ حنا اور ان کے والد عمران اور حضرت زکریا خود، اور پھر یحییٰ آنے والے یحییٰ بھی، یہ وہ لوگ تھے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ تو ہمارے لاڈلے تھے، پھر ہمارے محبوب تھے، ہم ان کی دعا کو کیوں نہ قبول کریں، ہم ان کی باتیں، ان کے خواہشات کو کیوں پورا نہ کریں۔ وہ ہماری خیرات کی طرف دوڑتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر خیرات میں، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بتا دیا مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ تم یہ کہو کہ بھئی میری بھی اسی طریقے سے دعائیں قبول ہوں، ناممکنات کی دعائیں مانگوں اور وہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح کون دعا کر رہا تھا، کون کر رہا تھا؟ یسارعون فی الخیرات، جو ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ تو تم بھی کرو، کیا کرو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو۔ اب دنیا کے معاملے میں تو تم کرتے ہو، فلاں کے پاس ایسا مکان ہے میرا، اس سے اچھا ہو جائے، فلاں کے پاس ایسی کار ہے میرے پاس، اس سے زیادہ اچھی کار آ جائے، فلاں کے پاس اتنی آمدنی ہے میری، اس سے زیادہ آمدنی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا کبھی سوچا کہ فلاں شخص کتنی عبادت کرتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں عبادت کرنے میں؟ فلاں شخص کتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں؟ اور فلاں شخص اتنا ذکر کرتا ہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں؟ یہ ہوا کبھی خیال؟
تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو تم بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ دنیا کے معاملات میں کہ اس کی اتنی آمدنی ہے تو میری اس سے زیادہ ہو جائے، اس کی اتنی شہرت ہے تو میری اس سے زیادہ شہرت ہو جائے، یہ اس کے پاس اچھا مکان ہے تو اس سے اعلی مکان مجھے مل جائے، اس کا نام ہے حرص۔ اور یہ حرص جو ہے یہ مذموم ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی حرص کرے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو مجھے بھی ملے یا اس سے اعلی ملے، تو یہ حرص یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حرص دنیا کے معاملات میں پسند نہیں، لیکن آخرت کے معاملات میں حرص اس میں کہ فلاں اپنی عبادت میں، اپنے زہد میں، اپنے تقویٰ میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے تو اللہ میں بھی اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ پسندیدہ ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن کہتا ہے یہ وہ چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرے کی تحقیر کے بغیر کہ میں اس سے آگے بڑھوں۔ تو کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ بندے ایسے تھے جو خیرات میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے تیز جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صفت تو یہ، دوسری صفت کیا؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یعنی اس امید کے ساتھ مانگتے تھے کہ اللہ آپ ہمیں، امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہ امید بھی کہ ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دیں گے، یہ امید بھی، اور رہبہ، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہو۔ مانگتے وقت، باری تعالیٰ کو پکارتے وقت دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، ایک رغبت اور ایک رہبت، یعنی ڈر کہ کہیں باری تعالیٰ کی مقام، باری تعالیٰ کا کہ عظمت تو ناقابل تصور ہے، ان کا جلال ناقابل تصور ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر پکڑ ہو، اس کا خوف۔ یدعوننا رغبا ورہبا، رغبت بھی ہے، امید بھی ہے، اور ساتھ میں خوف بھی ہے، خوف اپنے گناہوں کا، خوف اپنی کوتاہیوں کا کہ کہیں اس کی وجہ سے پکڑ نہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے نوجوان، وہ بیمار ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی سنت تھی، آپ کے صحابہ کرام میں جو کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے جاتے۔ مسلمانوں کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یعودہ اذا مرض، کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کا بھائی اس سے عیادت کے لیے جائے۔ اور فضیلت بہت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہو۔ اور ایک روایت میں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث میں لفظ ہے کہ نوجوان تھے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو، اور ایک چھوٹے نوجوان اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو پوچھا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، یعنی کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، جواب میں صحابی نے کہا کہ ارجو رحمت ربی
وأخشى ذنوبی، یا اللہ یا رسول اللہ میں اس حالت میں ہوں کہ اپنے پروردگار کی رحمت کی بھی مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی کا ڈر بھی ہے کہ کہیں کسی گناہ کے وجہ سے پکڑا نہ جاؤں اور میرا انجام خراب ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی حالت میں جس حالت میں تم ہو، یعنی بیماری کی حالت، اس میں جس بندے کے دل میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، امید بھی اللہ کی رحمت سے اور خوف بھی اپنے گناہوں کا، تو اللہ تعالیٰ یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے اس کو بے خوف کر دیتے ہیں، اور جس چیز کی اس کو امید ہے وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جہنم جب جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، سب جنت میں جائیں گے، ایک آدمی ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں، یعنی وہ شخص جو جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا، ایک ہی آدمی ہوگا، تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی کہ میں وہ شخص ہوں۔ اتنی امید اور اتنا خوف۔ تو یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے تھے، کس طرح پکارتے تھے؟ رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ ہماری باتیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، اور رہبن ساتھ ہی اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو ان کے دل میں۔ تو یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے لیے ہمارے سامنے وہ خشوع، عاجزی اور مسکنت کا مظاہرہ، یہ صفات بیان فرمائیں دعا کی قبولیت کا اعلان کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے فوراً بعد، کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کر دیے، اور ساتھ ہی ان کی بیوی کو تندرست کر دیا، اور ان کی حالت ہی ایسی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے تھے، اور ہمیں بیم و رجا کے عالم میں خوف اور رجا کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے، اور وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے سامنے ان کے دل نرم ہو گئے تھے۔ دل نرم ہو گئے تھے کیا مانا؟ کہ اس میں تکبر نہیں رہا تھا، اس میں حسد نہیں رہا تھا، اس میں اپنی کوئی بڑائی کا احساس دل میں نہیں رہا تھا، بس وہ تو ہمارے سامنے عاجزی اور انکساری کی تصویر تھے۔ کانوا لنا خاشعین۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو سارے واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ محض قصہ کہانی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے ایک ایک قدم پر سبق ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ہونے کی کیا معنی؟ کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لو، اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق بنا لو۔ تمہارے ظاہری اعمال، تمہارے باطنی اعمال، تمہارے افکار، تمہارے تصورات، تمہارے خیالات سارے اللہ جل جلالہ کے متعلق ہوں، تو پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کس طرح ہدایت عطا فرماتے ہیں، کس طرح تمہاری
بگڑی بناتے ہیں. جتنا جب اللہ کا ہو گیا بندہ تو اب دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے ہو گئے تھے. کیا مانا؟ یسارعون فی الخیرات، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ اللہ کی مخلوقات بھی ان کے آگے تابع ہو گئی. لشکر جا رہا ہے صحابہ کرام کا، اور عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں افریقہ کے جنگلات میں، گھنے جنگلات میں رات کو قیام کرنے کی ضرورت پیش آئی جنگل کے اندر. تو خطرہ ہوا کہ یہاں تو درندے بہت رہتے ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، رات کو ہم یہاں پر سوئیں گے تو کوئی درندہ حملہ نہ کر دے، کوئی سانپ بچھو نہ کاٹے. تو عقبہ بن نافع نے اعلان کیا کہ اے اس جنگل کے درندوں اور کیڑے مکوڑوں، ہم رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر اس جگہ پر آئے ہیں. آج اس لشکر اسلام کو یہاں جنگل میں رات گزارنی ہے تو تم ان کے لیے جگہ خالی کر دو. جانوروں سے خطاب کیا. تو روایات میں آتا ہے کہ دیکھا تو شیر جا رہا ہے، ہاتھی جا رہا ہے، بھیڑیا جا رہا ہے، سب جنگل کو خالی کر کے چلے گئے اور صحابہ کرام چلے. تو جب من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ سبق اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے اپنے فضل و کرم سے، ہمیں اپنا بنا لے. یہ خوب دعا مانگا کرو، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کائنات کو مسخر فرما دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم تیرے ہونے کیا مانا؟ کہ ہم تقدیر تمہاری بہتری کے لیے ہم اپنی تقدیر کو مقرر کر دیں گے. بس ہے کہ محمد سے وفا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد سے وفا کرنے کا کیا مانا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنا لو. جتنا سیرت اور سنت کو اپناؤ گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپناؤ گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اور جتنا قرب حاصل ہوگا تو یہ کائنات تمہارے آگے مسخر ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. جائزہ لے ہر انسان اپنے آپ کا کہ میں کس سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، کہ کون سی سنت میں نے چھوڑی ہوئی ہے. اور اگر چھوڑی ہوئی ہے تو اس کو عزم کر کے اپنی زندگی میں اپنا لے کہ اب آئندہ میری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح اپنے گھر کے اندر رہتے تھے، کس طرح اپنے ازواج سے معاملہ فرماتے تھے، کس طرح مہمانوں سے معاملہ کرتے تھے، کس طرح میل جول والوں سے کرتے تھے، یہ ساری سنتیں. مسجد میں کس طرح داخل ہوتے تھے، نکلتے کس طرح تھے، وغیرہ وغیرہ. اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لو بھائی. سوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری سنتیں جمع کی ہوئی ہیں. وہ کر کے پھر دیکھیں جائزہ لے کر کہ کون سی سنت مجھ سے چھوٹی ہوئی ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ ایسی جھوٹی بات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرے گا، جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے گا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ارے تم کیا کرو گے محبت اللہ سے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اپنی عظمت و محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما لے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کے کم ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہے، اللہ اپنے رحمت سے ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو، یا اللہ لیبیا کے مسلمانوں کو، یا اللہ مصر کے مسلمانوں کو، یا اللہ شام کے مسلمانوں کو، یا اللہ جو مشکلات درپیش ہیں اپنی رحمت سے ان سب مشکلات کو دور فرما دے۔ اور اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما۔ اللہم یا ارحم الراحمین انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔